أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم. چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے بہت ہی اہم نتائج نکلتے ہیں اور یہ معاشرے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کریں. اس کا مطلب یہ ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بات زبان سے مت نکالو جو تم کرنا نہیں چاہتے ہو، یا جو کام تم نہیں کرنا چاہتے تو اس کو زبان سے کہو بھی مت. مطلب جو وعدہ وعید کرتے ہیں، جو بات کہتے ہیں تو اس کے اوپر پورا عمل کرو. اور یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پر پیغام دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کی طرف جو ہے خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی باتوں کو اپنی گرفت میں رکھو اور اس کے اوپر عمل کرو جو کچھ بھی تم کہتے ہو. آج الحمدللہ ہمارے معزز مہمان ہیں، بلکہ ہماری محافل کے ایک ستون ہیں جناب ضیاء الدین نیّر صاحب، جو جانی پہچانی شخصیت ہیں، نہ صرف یہاں محافل کی بلکہ جو ہے تمام ادبی حیدرآباد کی سرگرمیوں میں آپ کا عمل و دخل بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے اور وہ بھی ایک ستون کے مانند ہیں ماشاء اللہ سے. تو آج جو ہے وہ ایک ایسے عنوان پر ہم کو مخاطب کر رہے ہیں جو اسلام کی جو ہے بہترین نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے. ایسا ٹاپک ہے جو ہے اس کو جو کہہ رہے ہیں اسلام، ایمان اور احسان، ایک ایک لفظ کے اوپر ایک بڑا لیکچر دیا جا سکتا ہے. اب آپ جو ہے یہ عنوان کو جو ہے کوزے میں بند کر کے مختصر سے وقفے میں جو ہے نا ہم کو اس کا نچوڑ جو ہے دیں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ. یہ ہماری آج کی نشست جو ہے 837ویں نشست شریعت اسلامی شریعت انفارمیشن کی نشست ہے جو گن فاؤنڈری جامع مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے اور آج تاریخ 13 دسمبر 2021 ہے. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے مخرج صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم عالی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ بانی محافل اور ہمارے کنوینر صاحب نے ہمارا تعارف کرتے ہوئے بہت ہی مبالغے سے کام لیا. اتنا قابل میں ہوں نہیں، لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جو ہے شریک ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، آج جیسا کہ عنوان کا اعلان کیا گیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان. خصوصاً یہ مضامین جو ہے ایسے لوگ جو تصوف کی طرف جن کا رجحان ہے، متصوف جو بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس یہ اصطلاح عام طور پہ استعمال ہوتی ہے. اور اس میں تصوف میں جو ابتدا میں آغاز ہوا، یہ غلو نہیں پا جاتا تھا، لیکن بعد میں بتدریج بعض جگہوں پہ غلو کیا گیا ہے. اور جہاں تک اس کی پریکٹسنگ کا تعلق ہے، وہ لوگ اعلیٰ تربیت کرنے والے، چاہے وہ نقش بندی کے سلسلے کے ہو یا چشتیہ سلسلے کے ہو یا کسی اور سے باندھنے کے بعد
لیکن جو ابتدائی صدی میں ابتدا میں جو اس کا امپیکٹ تھا رفتہ رفتہ وہ جو ہے کمزور ہوتا چلا گیا. جھگڑے تو بعد میں شروع ہوئے، لیکن جیسا کہ حضرت میں نام ایک بزرگ کا بھول رہا ہوں، تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ آج کل تصوف کا معیار کیا ہے، تصوف کو کس طرح سے جانچا جا سکتا ہے، حقیقی تصوف اور غالی تصوف میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات پر بہت کتابیں لکھی گئیں، روزے کے مسائل اور نماز کے مسائل اور تمام چیزوں پہ آپ دیکھیں گے کتابیں ہم کو ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن اس موضوع پہ نہیں ملتے جو تصوف کے بارے میں ہو، اس موضوع پہ جس میں اللہ سے تعلق مضبوط و مستحکم بنانے کی بات ہے، تربیت ہے. وہ آج ہم کو خال خال نظر آتے ہیں ویسے لوگ. لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے، خود حیدرآباد میں ایسے لوگ تھے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ ہمارے، کہ جن کے پاس محفلوں میں بیٹھنے سے ہی ایک روحانی تلذذ حاصل ہوتا تھا. تو آج ویسے ہم کو کیفیت نظر نہیں آتی. تو وہ بزرگ کا جو نام میں بھول رہا ہوں، ان کو سے پوچھا گیا کہ آپ یہ طریقہ تو ہے کہ آپ کا انتقال ہونے کے بعد آپ کا جانشین منتخب کیا جاتا ہے جو آپ کے تربیت یافتہ سلوک سے وہ آگے بڑھتا ہے. تو پوچھا گیا آپ کے کون سے شاگرد کو آپ نامینیٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی میرے کو میرے گدی پہ بیٹھنے کے قابل نظر نہیں آتا. جہاں تک میں نے دیکھا ہے، خود میرے شاگرد ہیں، لیکن کیا کرو تم میرا خرقہ یعنی وہ لباس جو صوفی صاحب پہنتے تھے اور ان کے استعمال والی چیزیں جو روزمرہ میں آتی تھیں، وہ انہوں نے کہا میری خبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا، کیونکہ زندہ شاگردوں میں کوئی میرے کو ایسا نہیں ملتا. تو لہذا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ساتھ میرے خبر میں وہ خرقہ، وہ لباس اور اس کے جو صوفی ازم کے اس زمانے میں جو علامتیں ہوا کرتی تھیں وہ سب جو ہے میرے ساتھ دفن کر دینا، کیونکہ ایسے قابل آدمی ملتے نہیں. اور یہ واقعہ میں کیا بول رہا ہوں، کم سے کم 300 سال پرانا ہے. اقبال بھی تصوف پہ تنقید کرتے ہیں. ابتدا میں وہ تصوف کے قائل تھے، آخر میں بھی رہے، لیکن وہ غلو والا تصوف پسند نہیں کرتے تھے. جیسا ان کی نظم یورپ جانے سے پہلے انہوں نے لکھی تھی، وہ واپسی کے بعد اس میں علامہ اقبال جو ہے اپنے خیالات کو بدل دیے تھے. اسی لیے جو کتابیں مشہور ہوئیں بعد میں، جو آنے کے بعد انہوں نے لکھا، غور کیا خوب واپسی کے بعد، اور اس میں رموز بے خودی اور رموز بے خودی پہلے آئی چھپ کر، دوسری بے خودی کی بعد آئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر ایسا ہے کہ ایک صاحب جو ہے اونٹ پہ اپنا سامان لدا ہوا لے کر ڈیزرٹ میں چلے گئے. ڈیزرٹ میں جاتے جاتے اب کوئی راستہ متعین ہوتا نہیں، تھک گئے اور ایک جگہ جو ہے وہ ببول کے کاٹنے کا درخت تھا، اس کے نیچے آرام فرما ہوئے اور گہری نیند لگ گئی. اونٹ کے اوپر سامان ہے اور اونٹ چڑھتے چڑھتے وہاں سے کہیں نکل گیا. اب یہ شخص بیدار ہوا
اور کہنے لگا کہ اب میں کیسے کروں، میرا اونٹ چلے گیا، کھانا، لباس اور آپ کے پانی جو سب کچھ اس کے پاس ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خوب پریشان ہو کے تلاش کرنے لگا، ادھر ادھر گھومتا، کوئی بتانے والا راستہ کوئی نہیں ملتا. ایسے جگہوں پر وہ تھک تھکا کر بیٹھ گیا کہ اب میری موت یقینی ہے، اب میں زندہ رہ نہیں سکوں گا. تو مایوس ہو کر وہ لیٹ گیا. پھر آنکھ لگی نڈھال پن سے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوا تو دیکھتا کیا ہے، اس کا اپنا اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے. اب آپ بھلا وہ لگائیے، اندازہ لگائیے کہ اس شخص کی کتنی خوشی کا کیا اظہار ہوگا اس کو. جب اس کا اونٹ اس کو مل گیا تو وہ جو تھک تھکا کے مایوس ہو کر لیٹ گیا تھا، لیکن وہ لباس، وہ اونٹ مل جانے کے بعد اس کی خوشی کی کیا انتہا رہی ہوگی. تو اس مثال کو جتنا آپ سمجھیں گے وہ لطف آئے گا معرفت الہی کے، اللہ کی معرفت. تو اللہ نے اونٹ کو جو ہے وہاں پر حاضر کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ اپنے بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا کہ یہ اونٹ کے واپس ہونے پر اس کا اونر خوش ہوا. اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کے بندہ اس کو رجوع ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، استغفار طلب کرتا ہے، تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو برادران عزیز، ہم بھی اللہ سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. کوشش ہم کو یہی کرنا چاہیے کہ قرب الہی اختیار کیا جائے. قرب الہی کا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ روحانی اطباء اب بھی تلاش کرنے پر مل سکتے ہیں جو ہماری دل کی دنیا جو ہے وہ خوشی، وہ مسرت محسوس کر سکتی ہے. تو چنانچہ ایک اور واقعہ ایسی آیا کہ ایک صاحب جو ہے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد ان کو کچھ خیال آیا کہ میں نے بہت زیادتی کر دی، 99 آدمیوں کو شہید کر دیا. تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے میری کیا نجات کون دلا سکتا ہے؟ کوئی بزرگ ہے، کوئی میرا رہبر ہے، کوئی مرشد ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، وہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر تم کو ایک صوفی منش آدمی ملے گا جو تمہاری مراد کو پورا کرے گا، کہ تم کو بخشش دلائے گا. تم کو اللہ کی جو ناراضگی تم نے مول لی ہے، جی 99 قتل کر کے، اللہ تم کو اس کے بدل میں تمہاری گائیڈ رہبری کرے گا. تو چنانچہ ہوا یہ کہ 99 قتل، لوگوں نے کہا فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک صوفی منش آدمی رہتے ہیں، ان سے اپنے معاملات کو رجوع کرو. وہ وہاں گئے، تلاش کرتے کرتے جانے کے بعد انہوں نے کہا شاید تم بہت گناہ کیے، میں تمہارے بخشش نہیں کروا سکتا. تو اس نے کہا نہیں کر سکتا تو اس کو بھی ختم کرو. 99 کو 100 بنا دیا، سینچری مکمل کر دیا اس نے، ان کا بھی قتل کر دیا. تو پھر لوٹا، کچھ سال گزرنے کے بعد پھر اس کو ادعا ہوا اس کے قلب سے. جی کیا ادعا ہوا؟ یہ ادعا ہوا کہ میں 1000 قتل 100 قتل کر چکا ہوں، اب میری نجات کا کیا عالم ہوگا، کیسے ہوگی میری نجات؟ تو لوگوں نے کہا اب تم اس کو بھی مارے، اب ہم اور کسی کو بتائیں کیا؟ تم چلے جاؤ وہاں پر، فلاں صاحب ہیں. تو نکلے وہ، جاتے جاتے ان کے ساتھ جو ہے ہوا یہ کہ ان کو موت آ گئی. اب فرشتوں میں جنگ ہوئی، اختلاف ہوا. نیکی کرنے والے کو جو گرفتار کرتا ہے وہ فرشتہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ اس کی مغفرت کر چکے ہیں، یہ نیت کر چکا تھا، لہٰذا اس کو جنت میں لے جانا چاہیے. دوسرا گروہ کہا نہیں، وہ ابھی وہاں تک منزل تک پہنچا بھی نہیں تھا، وہ حضرت کے پاس گیا بھی نہیں تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ
نیکی کے فرشتوں میں اور بدی کے فرشتوں میں آویزش ہونے لگی کہ وہ کلیم کر رہے ہیں، یہ دوسرا والا انہوں کلیم کر رہے ہیں. اب آخر ہو ایک دانشور اس وقت حاضر ہو کر میجر کیے کہ جس جگہ روح پرواز ہوئی اس سے جس منزل سے وہ نکلا تھا وہ زیادہ فاصلہ تھا یا جہاں پہنچنا تھا وہ زیادہ فاصلہ تھا. تو دیکھنے پر معلوم ہوا کہ پہنچنے کا فاصلہ کم تھا، تو لہذا وہ فرشتوں کو جنت کے حوالے کر دیا گیا. یعنی اللہ کے پاس انصاف ہے، اللہ کے پاس انصاف ہے. کسی کو قرآن مجید میں کتنی دفعہ آتا ہے کہ تم جو ہے یاد کرو کہ تمہاری بخشش ہوگی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا عبادی الذین اسرفوا، سورہ زمر کی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وہو الغفور الرحیم. یعنی یہ سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم قلت میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، اور اجتماعیت ہم پر بھاری ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں آپ پڑھیے، ہر جگہ یہ آئے کہ آپ تعداد کم ہو یا زیادہ لیکن اللہ کی مدد کا وعدہ ختم نہیں ہوا. اللہ کی مدد کا وعدہ بدر میں بھی تھا، آج بھی ہے. وہ اللہ جب بھی زندہ تھا اب بھی زندہ ہے. اسی لیے تو سورہ ہم اس میں آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ زندہ بھی ہے اور قائم ہے، اپنی جگہ پر ہے. وہ ہر بندے کی اونگ اور نیند کا بھی اس کو علم ہوتا ہے. تو چنانچہ ایسے ہی ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے جو بکریاں اس زمانے میں چرانا اور دودھ نچوڑنا، یہ اس وقت کے اور کوئی دوسرے پیشے نہیں تھے، تو لوگ جاتے تھے لا کے دودھ نچوڑ کر لے کر آ کے وہ اپنے والدین کو پلاتے، اور وہ ان کے سونے کے بعد، ان کو پلانے کے بعد اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو جنگل سے آنے میں دیری ہوئی اور ان کے والد سو گئے. اب یہ پریشان ہو گئے، میرے والد بھوکے سو گئے، میں دودھ ان تک نہیں پہنچا سکا. اس غم میں مبتلا اور جو ہے والد کے سرانے بیٹھے کہ ابا جان اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی بیدار ہو جائیں تو ان کو میں بھوکے نہ سلاؤں، ان کو دودھ پلاؤں. جب تک ماں باپ کو دودھ نہیں پلایا وہ اپنے بچوں کو ہی نہیں پلاتے تھے. یعنی ماں باپ کی جو اہمیت بتائی گئی ہے سورہ لقمان میں اور دوسرے جگہوں پہ، ان کا کیا مرتبہ ہے، تو اس مرتبے کے مطابق وہ جو ہے بدو آدمی کیا کر رہا ہے، بدو آدمی انتظار کر رہا ہے مالک کا کہ وہ آ جائیں گے تو میں دودھ پلاؤں گا. وہ پہنچ نہیں پاتا، دیر ہو جاتی ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے والدین کو، بچوں کو بھی نہیں پلاتا. صبح ہونے کے بعد ابا جان سے کہتا ابا جان میں معذرت خواہ ہوں، رات میں آپ کو بھوکے سونا پڑا اور میرے بچوں کو بھی میں نہیں پلایا. اپنے بچوں سے زیادہ محبت ان کو اپنے والدین سے تھی. اسی طرح ایک صاحب جو ہے کیا ہوئے نوکری کرتے تھے. نوکری کیسی؟ وہی بکریوں کو چرانے والی نوکری کرتے تھے. جب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ان کی کچھ بکریاں، اس کا اجرت ملنا تھا، وہ اجرت چھوڑ کر چلے گئے، اس گاؤں سے چلے گئے. تو جس کے پاس چھوڑ گئے تھے اس نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے کیسے ایماندار لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اس کے چھوڑے ہوئے جانوروں کی پرورش کی، اس میں اس کی تعداد بڑھتی چلے گئی، ان بکریوں کی، ان جانوروں کی. ایک دن ان صاحب کو خیال آیا کہ جا کے میری ایک دو بکریاں کچھ تھیں، میں اپنی ملازمت کا حق لے کر آؤں گا. نکلے
جا کے پہنچے تو دیکھے کہ وہاں پر ایک جم غفیر ہے جانوروں کا. تو ملے، سلام علیکم ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میری مزدوری آپ کے پاس چھوٹ گئی تھی، میں نہیں لیا تھا، وہ مزدوری لے کے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو تمہاری مزدوری تو یہ سب جتنے جانور ہیں سب تمہارے ہیں. وہ کیسے بھائی؟ وہ ایسے کہ میں نے اس کو انویسٹ کیا، انویسٹمنٹ سے اتنا پروفٹ کمایا، اور وہ سب کچھ تمہارا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. آج کے دور میں کوئی ہم کو ملتے، فلاں صاحب لوٹ لیے، فلاں NRI کو قبضہ کر لیے، اس کو چھوڑ دیے، اس کو دھوکہ دیے، اور وہاں دیکھیے کیا حالت ہے. اپنے ملازم کی بکریوں کو، جانوروں کو پرورش کر کے اس میں اتنا زیادہ کر دیا، اور پوری امانت داری کے ساتھ وہ ان کے حوالے کر دیا. وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو اسی طرح ایک صاحب جو ہے محل گھر میں تھے، ان کی چچا زاد بہن کچھ پیسوں کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، کوئی اور ہے نہیں. نیت خراب ہوئی چچیری بہن کے ساتھ، چچا زاد بہن کے ساتھ. نیت خراب ہونے پر جو ہے جب دست درازی کی کوشش کی تو اس خاتون نے، جو ان کی کزن بھی ہوتی تھی، اس نے جو ہے منع کیا، اور یہ انہوں نے اس کی منع کرنے کو ایکسیپٹ کیا، بغیر کسی اللہ میاں کو راضی کرنے کے لیے کیا کہ میں گناہوں سے بچتی ہوں، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایک ہو تو دو نہیں ہونا چاہیے. دراصل قصہ یہ تھا کہ ایک پہاڑی کا چھوٹا سا حصہ راستے میں ٹوٹ کر گر کر دب گیا تھا، اور یہ 3 افراد وہاں پر محصور ہو گئے تھے. محصور ہونے پر پہلا واقعہ آپ نے ابھی سنا کہ بکریاں جو ہے پرورش کر کے جم غفیر جمع کر دیا، اور بزنس میں غیر معمولی نفع اس کو اپنے ملتزم کو دیا. تو اور دوسرا واقعہ کیا تھا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ ہم 3 لوگ جو دفن ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ ہم نے کبھی توبہ کی ہے تو اس کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ ہم اس کیو میں سے نکل جائیں، اس کیو میں سے نکل جائیں، باہر آ جائیں. تو آخری اتفاق ہوا. تو پہلے صاحب نے کہا میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے جو ہے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، ان کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسرا، میں بکریاں جو نہیں استعمال کیا، اس کے بکریاں اسی کو دے دیا، تو وہ بھی کام اللہ کی رضائی کے لیے کیا. ابھی تیسرا کام، چچا زاد بہن پر دست درازی کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے میں اس سے محفوظ رہا، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. ہم تینوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس نیکیوں کو جو صرف تیری رضا کے لیے ہم نے کی تھیں، ہم کو توفیق عطا کیا، اور اس طرح سے وہ کیو جو ہے سل ہٹ گئی، اور یہ تینوں افراد جو محصور تھے نکل کر باہر آ گئے. تو انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث بخاری شریف کی. ساری خوشیاں نیتیں پر مبنی ہے، برقرار ہے. تو ان تینوں واقعات میں ہمارے خصوصاً نئی نسل کو یہ توفیق ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کا کیسے خیال کریں، کیسے ان کی خدمت کریں. جی اس بارے میں جو ہے، اس بارے میں ہم کو سبق ملتا ہے. پھر دوسرے یہ کہ دیانتداری کے ساتھ اگر ہم اپنے دوست کی بکریوں کو پالیں پوسیں اور اس میں اجرت ہو تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اور اللہ ان کو نوازتا ہے. اسی طرح اس خاتون کی نیت سے اس کے چچا بھائی نے برائی سے اپنے آپ کو روکا، اس کا اجر اللہ میاں کے پاس ملتا ہے. تو برادران عزیز، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اس کو یہ عنوان بہت بلند ہے، بہت
ایک ایک موضوع پہ ہمارے صدیق صاحب نے کہا کہ جو ہے ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. میں تو کہوں گا ایک کتاب نہیں، دفتر کے دفتر بھر جا سکتے ہیں، ایسا عنوان ہے، اتنی تفصیلی عنوان ہے. تو برادران عزیز، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی ان اسباق سے سبق حاصل کریں اور ایسے اللہ والے لوگوں کے پاس جائیں، بیٹھیں، زانو ادب طے کریں. جو باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ان بزرگوں کے حضور حاضر ہو کر اپنے زندگی کے اندر، اپنے دل کے اندر جو سوز ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ صالحات اختیار کرنے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی. تو ساری چیزوں کا اگر ایک جملے میں اگر بات کرنا ہے تو یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا وجود نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں خدا کا وجود نہیں ہے. اگر خدا ہمارے ساتھ، خدا کہاں؟ وہ شہرک سے قریب ہے، وہ ہمارے جگولر وین سے قریب ہے، وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے. یہ شعور، احساس رب اور جواب دہی کا احساس، یہ چیزیں ایسی ہے، یہی ایمان ہے. ایمان، احسان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہیں. قرآن مجید میں جا بجا جو ہے ہم کو اس کا ملتا ہے. اور اس نظام کو برسرکار لانے کے لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی ہیں وہ اس کا ذکر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اسی لیے سورہ کہف پہ کہا گیا، اگر آپ جو ہے، اللہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اگر آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں دین کو فروغ دینے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، نیکی کا دعوت دینے کے لیے، آپ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اندازہ لگائیے کہ اللہ ان کے کاموں کو سراہتے ہوئے کہتا ہے. تو کتنی عام طور پہ ہم لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں تو اسی موضوع پہ کہ کیا ہماری زندگیوں میں خدا اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم ہمارے ذکر کا جو ہے چلتے پھرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں. ہم بچوں کو یہ دعائیں سکھا رہے ہیں، بعض جگہ کام ہو رہا ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن یہی کچھ اسلام نہیں ہے. یہی کچھ اسلام نہیں ہے. بندگی، بے بندگی شرمندگی است. ہماری زندگی میں اگر بے بندگی ہے، جی، تابندگی. تو برادران عزیز، ابھی کچھ وقت ہے، سر قریب الختم ہے. آج کا سب سے بڑا المیہ، کئی المیے ہیں، اس میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں. خاندان ٹوٹ رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک ہی گھر میں والدین، بزرگ، پھر ان کے بچے، ان کی شادیاں ہونے پر ان کے بہو، بیٹے، سب جو ہے مل کے رہتے تھے. تب ایک دوسرے کے درد میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کے مرنے پر، انتقال پر رنجیدہ ہوتے، سب مل کر غم کو ہلکا کرتے. یہ سب پورا سسٹم تھا ہمارے پاس. لیکن برا ہو اس یورپ کا، مغرب کا، کہ ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم لوگ بھی جو ہے بکھرنے لگے. سعودی عرب میں دیکھے تو یہ دیکھتا ہے کہ شادی کی شرط پہلے یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کے مکان اپنے لیے پسند کرتے ہیں الگ. تو یہ ہم اندھی تقلید کرتے ہوئے ہمارے خاندانوں میں وہ خلوص، وہ محبت، وہ ایثار، وہ قربانی، یہ ہمارے کو وجود میں نہیں آتے. پہلے تو یہ ہوتا تھا، ہم بچپن میں اگر ہم کچھ غلطی کرتے تو محلے کے بزرگ جاتے ہوئے ڈانٹتے تھے یا خاندان کے بزرگ ڈانٹتے تھے. اب آپ نکلو، کسی کو
بولیں کہ بھئی یہ کام مت کرو بیٹے، اب رضا ہو رہی ہے، کھیلنا بند کرو، جا کے پڑھو، تو بولتا یہ تبلیغی جماعت کی ٹیم آ گئی، کیا ہے، نام مختلف نام دیتے تھے نوجوان. تو یہ ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے والدین دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے، یا جانبدارانہ رویہ رکھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بارے میں ان کو ہم جو ہے راہ سے ہٹا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. تو یہ بار بار ہر جگہ کہا جا رہا ہے کہ نوجوان. کل شام میں ایک یہ قطب شاہی مسجد میں ہم گئے تھے، وہاں پر تعمیر ملت کی جانب سے ایک جلسہ تھا، تو وہاں پر البتہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تقریباً 70-80 آدمی تھے، اور اس میں 99% جو ہے ینگسٹرز تھے. ایسا عام طور پہ کم دیکھنے میں آتا ہے. اتنے نوجوان وہ مسجد کی جو بلڈنگ میں اطراف میں حجرے بنے ہوئے ہیں، تو بچے جو اضلاع کے ہیں آتے ہیں، وہیں رہتے ہیں. تو بڑی خوشی بھی دیکھ کر کہ ان کو ایسا ماحول میسر ہے کہ وہ کہ جس کی وجہ سے ان کے اخلاق جی بہتر ہیں، اور وہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے آج کی دنیا میں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو اسلام کی طرف واقف کروائیں اور ایمان کی طرف ان کو رجوع کریں. اور احسان کس کو کہتے ہیں، وہ احسان کی منزل تک پہنچنے کے لیے ان کو ظاہر ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ایسے ہمارے اساتذہ ملنا چاہیے، ہمارے روحانی اطباء سے رجوع ہونا چاہیے کہ وہ ان کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے ہم راہ راست پر چل سکیں، اور انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیٹھیے ایک کوٹ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں پورا سنا دیتا ہوں میں. زندگی بندگی تابندگی، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو اب آپ سوچ لیجئے کتنی بندگی کی پابندی ہم کرتے ہیں. حضرات، مجھے آج کے مقرر صاحب کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں ہے، کیونکہ آپ سب واقف ہیں. میرا اندازہ ہے شاید 200 سے زیادہ خطابات جب سے کہ یہ فار گڈ کہتے ہیں وہاں سے چلے آئے ہیں، اس وقت سے ہم سے وابستہ ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کے ایسے مقررین جس میں آپ سب واقف ہیں کہ ایسی شخصیتیں بین الاقوامی شہرت کی تھیں، ان میں کمی ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کے مقرر صاحب کے خیالات سننے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کل ہی پرسوں بھی انہی کا خطاب ہے. اور پھر یہی نہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جب یہاں سے اس کی نشر ہوتی ہے تو یہ ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. اس کا اہتمام ہے اور ہر جگہ سے واہ واہ ہوتی ہے اور بڑی پابندی سے سنے جاتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ضیاء الدین نیر صاحب باوجود اپنے تازہ مصروفیات کے تعمیر ملت کے صدر کی حیثیت سے ہیں، وہ پابندگی ہمیں اپنے خیالات سے استفادے کا موقع دیتے ہیں. میری ایک خواہش رہی ہے جو ابھی پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ تھوڑے نوجوانوں کو بھی ساتھ لاتے جائیے. ایک صاحب آپ میں ایک نوجوان کو لائیں تو کتنے لوگوں کو استفادے کا موقع ملتا ہے. ہے کیا بھائی 24 گھنٹوں میں یہ بھی نہیں ہے کہ روزانہ لیکچر ہو رہا ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ صرف پیر 4 شنبہ اور ہفتے میں 7 دن میں 3 لیکچر. لہذا تہیا کر کے اٹھیے کہ نہ صرف آپ پابندی سے آئیں گے بلکہ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی نوجوان کو بھی لیتے آئیں گے. دیکھیے اس کے ایک نہیں کئی فائدے ہیں. ایک تو معلومات کا اضافہ ہے، دوسرا جو ہے ہم کس طرح سے
بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور ایک دوسرے کی صحبت سے استفادہ کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے اس کے فوائد میں سے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا تعاون اور آپ کی شرکت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ دعا کریے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم کو استغفار کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے متعلقین عزیز اقربا ہم سے دور جا چکے ہیں، اللہ کے حضور ان کی مغفرت فرما، ان کے مراتب کو بلند فرما، ان کے دائیں بائیں ہر طرف اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب جو پریشان حال ہیں جو مسلمان سارے عالم میں، اے اللہ اور جو انسان بھی آج کل نہ صرف مسلمان بلکہ انسان بھی جو ہے آج کل کے حالات سے دوچار ہے، ہماری دعا ہے کہ ہم رات کی تاریکیوں میں اٹھیں اور خدا کے حضور گڑ گڑائیں تاکہ ہمارے غریب جو تن بھر کپڑا پہننا پیٹ بھر کھانا کھانے کے لیے بے روزگار ہیں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما۔ ہمارے اس مقصد کو جو ہم یہاں ہر کئی سال سے جو آراستہ کر رہے ہیں ان محفلوں کو، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ہم میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپس میں محبت برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ دیکھیے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اگلے 4 شعبے کا اعلان کیا ہے، عنوان ہے باقی نہ رہی تیری آئین ضمیری۔